اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نہج ہے، منہج انقلاب آپ کا اپنا ہے، اور یہ منہج ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تو کس طریقے پر چل کر، وہ انقلاب برپا کیا تو کن مراحل سے گزر کر، وہ ہے منہاج۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کسی کی مجال نہ ہوتی انکار کی، سارے نیک پرہیزگار بن جاتے جیسے فرشتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، وہ جانچتا ہے اپنے دیے ہوئے احکام میں۔ تمہیں تو پیدا ہی کیا آزمائش کے لیے، انسان تو اسی مقصد کے لیے جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم نیکیوں کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، صدقات کے کاموں میں آگے نکلا کرو ایک دوسرے سے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ جتلا دے گا، واضح کر دے گا تم پر ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلے فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی شریعت۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، ان کے دباؤ میں مت آئیے۔ وَاحْذَرْهُم مَّن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ اس سے چوکنے اور محتاط رہیں کہ آپ کو بچلا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، یعنی ان کے ہتھ کنڈوں سے آپ ہوشیار رہیں۔ یہودی بہت شاطر ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح آپ کو بچلائیں اس صراط مستقیم سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے آپ کی بات، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے اور کچھ ان پر جو ہے اس کا وبال اسی دنیا میں آئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے، اور خاص طور پر ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں، اللہ کے باغی۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ قرآن مجید نے اتنا انعام فرمایا ہے، شریعت ہے، اس کا ضابطہ نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے، اب یہ چاہتے ہیں کہ پھر جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر پھر وہ فیصلے چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون ہے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا، شریعت دینے والا، ضابطہ دینے والا۔ لیکن یہ لوگ وہی مانتا ہے جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ شریعت ایک بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔